اچانک سے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو پھر سیاست چمکانے کا شوق ہو گیا ہے کہ جو پارٹی کسی دور میں 2-3 شہروں میں موجود تھی، آج وہ پارٹی یوسی لیول تک بھی نظر نہیں آتی۔ یہ صرف متحدہ کی ان سیاسی طریقوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج ایک سکڑ کے ایک شرنک ہو کے رہ گئے۔ تو اس میں خالد مقبول صدیقی نے جو ہے پہلے تو شہید قائد ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ میٹنگ چل رہی تھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اور محرم الحرام، تو اس سے میں اور میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب دونوں اس میٹنگ میں موجود تھے، اس سے ہم آئے ہیں۔ صبح سے میٹنگ میں موجود تھے تو پتہ چلا کہ اچانک سے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو پھر سیاست چمکانے کا شوق ہو گیا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے ایز یوزول جو نفرت کی سیاست، تعصب کی سیاست، الزام تراشیوں کی سیاست، جس کا ان کو بڑی ہیوی پرائز بھی پے کرنی پڑی ہے کہ جو پارٹی کسی دور میں 2-3 شہروں میں موجود تھی، آج وہ پارٹی یوسی لیول تک بھی نظر نہیں آتی۔ یہ صرف متحدہ کی ان پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یہ صرف متحدہ کی ان سیاسی طریقوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج ایک سکڑ کے ایک شرنک ہو کے رہ گئے۔ بات یہ ہوئی تھی جو مجھے پتہ چلا ہے، اور میں نے دیکھا اس میں موبائل فون پہ جو بیانات چل رہے تھے، تو اس میں خالد مقبول صدیقی نے جو ہے پہلے تو شہید قائد ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بھی زہر انگیز گفتگو کی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک پاکستان کے، ایشیا کے، اس دنیا کے ایک عظیم لیڈر کے خلاف اس طرح کی بات چیت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت ناقابل قبول بھی ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک نہایت اہم رول رہا ہے اس ملک کے لیے، اہم قربانیاں رہی ہیں۔ میں نے اپنے بجٹ کی اسپیچ میں اسمبلی میں کہا تھا، میں نے کہا اگر پاکستان کی تاریخ جو ہے 75 سال کی، اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اگر آپ سائڈ پہ کرتے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ جو ان کی کنٹریبیوشن رہی ہیں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن ہو، چاہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کنٹریبیوشن ہو، یا محترم آصف زرداری صاحب کے جو پچھلے 5 سال تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور پیپلز پارٹی کی 2008 والی حکومت تھی، جو ان کا کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں لوگوں کی وومن امپاورمنٹ کے لیے 200 چیزیں ہیں، اگر اس کو آپ پاکستان کی اس پوری 75 سال کی تاریخ میں اگر سائڈ میں کر دو گے تو بہت، میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس۔ تو یہ کوٹا سسٹم کی بات کر دینا خالد مقبول صدیقی کی جانب سے نہایت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں، کوٹا سسٹم اس ملک میں ایک سوچ سمجھ کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں، جو دور دراز کے علاقے ہیں، ان کو کمپٹیشن کے لیے، ظاہر آپ اس کو کمپٹیشن آگے نہیں کر سکتے کہ ایک شخص جس کو ساری سہولیات دی جائیں اور ایک شخص جس کو کوئی سہولیت نہ ہو، اس سے آپ کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی جو ہے وہ غیر مناسب گفتگو انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ عدالت کی بات کی انہوں نے کہ جشن منا رہے تھے کہ جی انہوں نے بہت بڑی پٹیشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ آج بھی سندھ کے بیشتر جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہے، آج بھی۔ اور اگر میں آپ کے 500 محکموں کی بات کر سکتا ہوں، بجٹ پہ آپ نے سارے وزراء کی تقاریر بھی سنی کہ اسٹے آرڈر کے ذریعے
نوکریوں پہ پابندی متحدہ قومی موومنٹ لگوا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے بہت سارے محکمے جو اس وقت ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں.